السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سسرال گئی تو ساس نے کہا کہ سہاگن ہو ہر وقت سج کر رہا کرو اور میک اپ چوڑیاں پہن کر رکھا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، غلطی سے بھی نیلی چوڑیاں اور نیلا لباس نہ پہننا، غلطی سے بھی پہنی تو زندگی اجڑ جائے گی۔ مجھے اس بات پر تھوڑا سا دکھ ہوا کیونکہ نیلا رنگ مجھے پسند تھا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر مان گئی اور شادی کو 3 سال گزر گئے۔ 3 سال بعد دیور کی شادی آئی تو میرا دل پھر سے نیلے رنگ کو دیکھ کر ہمک اٹھا اور میں نے نیلا جوڑا بنوا لیا اور ساتھ ہی نیلی چوڑیاں خرید لی۔ عین بارات کے دن میں نے وہ سب پہنا اور شوہر نے بھی بہت تعریف کی، لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب میرا نام نرما ہے اور میں 32 سال کی ہوں۔ میرا تعلق کشمور سے ہے۔ میرا تعلق متوسط طبقے سے ہے، جہاں کم روش ہزاروں خواب بنتے ہیں۔ میں بھی ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی جیسی عام لڑکیوں کی ہوتی ہے، پہلے پڑھائی اور پھر شادی۔ BA کرنے کے بعد ہی گھر والوں نے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے اور میرے لیے اکبر کو چن لیا گیا۔ میں خوش تھی کیونکہ اکبر ایک خوش شکل نوجوان تھا اور اچھی نوکری پر فائز تھا۔ ان کے حالات ہم لوگوں سے بھی بہتر تھے۔ اکبر کا ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ ساس نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ بہوؤں کو شروع سے الگ رکھنا ہے تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں اور جھگڑے سے بچا جا سکے۔ میں اس پر بھی خوش تھی اور ساس کو ماں سمجھ کر اس گھر میں گئی۔ شادی سے پہلے اماں نے کبھی اچھے نئے جوڑے پہننے نہیں دیے تھے۔ جو بھی جوڑا لاتی کہتی سسرال جا کر پہننا۔ اس وجہ سے میرے پاس بہت سے پسندیدہ جوڑے تھے اور زیادہ تر نیلے ہی تھے، کیونکہ نیلا رنگ مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھا اور میرا تو دل کرتا تھا کہ میں ہر جوڑا نیلے میں ہی لوں، اور میں لیتی بھی تھی۔ لیکن امی نے اچھے کپڑے پہننے نہیں دیے تھے تو کبھی موقع نہ ملا اور میں نے سوچا کہ سسرال جا کر شوق اتاروں گی۔ لیکن میرے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جب شادی کی صبح میں اٹھی اور پہننے کے لیے ایک پیارا سا نیلا سوٹ نکالا تو ساس آ گئی۔ میں نے بڑے شوق سے ساس کو وہ جوڑا دکھایا تھا کیونکہ مجھے امید تھی وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی، اور اس کی وجہ یہ تھی سوٹ بالکل ویسا ہی تھا جیسے سہاگنوں کو پہننا چاہیے۔ لیکن ساس نے وہ سوٹ دیکھتے ہی انکار کر دیا۔ ان کی کیفیت ایک دم عجیب سے ہو گئی تھی، جیسے کسی نے انہیں قابو کر رکھا ہو، اور پھر وہ فوراً کہنے لگی کہ اس رنگ کا سوٹ اور چوڑیاں مت پہننا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ساس کو میں سمجھانا چاہتی تھی، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں کچھ نہ کہہ سکی اور مان گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کوئی بھی نیلا سوٹ نہ پہنا نہ ہی خریدا، اور وقت گزرتا گیا لیکن دل میں ارمان تو اب تک زندہ تھے۔ اور پھر جب دیور کی شادی کے دن آئے تو ساس نے عمرہ کرنے کی ٹھان لی اور ساری شاپنگ کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دی۔ میں نے بھی اپنا فرض بخوبی نبھایا، اور انہی دنوں میری ایک جوڑے پر نظر پڑی جو نیلا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دیور کی بارات کے لیے وہ سوٹ خرید لیا اور سوچا ساس کو پیار سے منا لوں گی۔ ساس واپس آئی تو اس رات مائیوں تھا اور دیور کو پورشن سیٹ کرنا تھا، اس لیے انہیں شاپنگ دکھانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور پھر بارات کا دن آیا۔ ساس صبح ہی ہال میں چلی گئی اور میں پارلر چلی گئی۔ جیسے ہی تیار ہو کر گھر میں داخل ہوئی اور ساس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو طوفان آ گیا۔ وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر اور میں انہیں کمرے میں لے آئے۔ جیسے ہی ہوش آیا وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے بھی تنگ آ کر پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہے اس رنگ میں امی جو آپ ایسے کر رہی ہیں؟ آج آپ کے بیٹے کی شادی ہے، اب تو بس کریں۔ تب ساس نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں 15 سال کی تھی جب نیلے رنگ کی وجہ سے میری زندگی میں وہ عذاب داخل ہوا تھا۔ میں چھت پر کھیل رہی تھی، عمر بھی الہڑ تھی
और थी भी बहुत प्यारी। और एक जिन उस नीले रंग की वजह से मुझ पर आशिक हो गया। 3 साल तक इलाज करवाते रहे और ऐसे ऐसे टोटके किए कि कोई सोच भी नहीं सकता। उस दौरान मैंने बहुत कुछ सहा। हर कोई मुझसे दूर भागता था। सारा दिन मैं अकेली पड़ी रहती। यहाँ तक कि माँ बाप भी मुझसे बात करने से कतराते थे। कभी कभी मैं रोने लग जाती। यहाँ तक कि इस वजह से इस कदर कमज़ोर हो गई कि कोई पहचानता ही नहीं था। और आखिरकार एक बुज़ुर्ग की वजह से मेरी जान उस जिन से छूटी। तब से मुझे इस रंग से नफ़रत हो गई, जिसे देखकर मुझे वो अज़ियतनाक वक्त याद आता है। और उसके बाद कभी किसी को ये रंग पहनने ना दिया। सास की बात सुनकर मैं उठी और फ़ौरन कपड़े तब्दील कर आई और उनसे माफ़ी मांगी। आज इस वाक़या को 3 साल हो गए हैं। मेरी खुशी की खातिर सास ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन मैंने भी उनका मान रखने की कोशिश की और वो रंग कभी ना ख़रीदा, क्योंकि रिश्तों में एहसास और प्यार तो मान रखने से ही कायम रहता है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।